موضوع الدرس في قصة سيدنا عيسى عليه السلام واتباعه سورة الحديد تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يخبر تعالى أنه منذ بعث نوحا عليه السلام لم يرسل بعده رسولا ولا نبيا إلا من ذريته وكذلك إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن لم ينزل من السماء كتابا ولا أرسل رسولا ولا أوحي إلى بشر من بعده إلا وهو من سلالته. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر فرماتے ہیں آیات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ جب سے ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ہے اس کے بعد ہم نے کوئی رسول کوئی نبی نہیں بھیجا مگر حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے. وَقَذَلِكَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل الرحمن جو ہیں ان کے بعد آسمانوں سے کوئی کتاب نہیں اتری نہ کوئی رسول بھیجا گیا نہ کسی انسان پہ وحی آئی مگر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. كما قال تعالى في الآية الأخرى وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب حتى كان آخر أنبياء بني إسرائيل. اب سب سے آخری بنی اسرائیل کے پیغمبر عیسیٰ ابن مریم حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آئے. الذي بشر من بعده بمحمد صلوات اللہ وسلامہ علیہما جنہوں نے خوشخبری دی کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے جن کا نام حضرت محمد مصطفیٰ ہوگا صلوات اللہ وسلامہ علیہما. ولہذا قال تبارک و تعالی ثم قفینا علی آثارہم برسلنا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَهُوَ الْكِتَابُ الَّذِي أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. کتاب انجیل جو ہے یہ وہ کتاب ہے جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ وحی فرمائی. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ
اور جو متبعین حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے حواریون، ان کے دلوں میں ہم نے رأفتن نرمی، رقتن وہی الخشیت، رقت پیدا کی، خشیت پیدا کی، ورحمتن بالخلق، اور لوگوں کے ساتھ مہربانی، ورہبانیت ابتدعوها ای ابتدعها امت النصارى، نصرانیوں میں سے ایک جماعت نے رہبانیت اختیار کی، ما كتبناها علیہم ای ما شرعناها وانما هم التزموها من تلقاء انفسهم۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ان پہ نہیں لکھا تھا کہ تم رہبانیت اختیار کرو، انہوں نے اپنے خیال سے رہبانیت جو ہے اس کو اختیار کیا۔ وقوله تبارک وتعالی الا ابتغاء رضوان اللہ فيه قولان احدهما انهم قصدوا بذلك رضوان اللہ، الا ابتغاء رضوان اللہ کا معنی ایک یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو رہبانیت اختیار کی ان کا ارادہ بھی اللہ کی رضا حاصل کرنا تھا۔ قالوا سعید بن جبیر وقتادہ والآخر ما كتبنا عليهم ذلك انما كتبنا عليهم ابتغاء رضوان اللہ، اور بعض مفسرین فرماتی ہیں کہ ہم نے ان پہ رہبانیت نہیں لکھی تھی، ہم نے تو یہ لکھا تھا کہ اللہ کی رضا حاصل کریں۔ وقوله تعالی فما رعوها حق رعایتها ای فما قاموا بما التزموه حق القیام، جو کچھ انہوں نے اپنے اوپر لازم کیا پھر اس کو بھی صحیح معنوں میں نبھا نہ سکے۔ وَهَذَا ذَمٌّ لَهُم مِّنْ وَجْهَيْنِ، اللہ نے اس میں ان کی دو طرف سے مذمت بیان کی۔ احدهما الابتداء فی دین اللہ ما لم یأمر به اللہ، اللہ کے دین میں نئی چیز پیدا کرنا جس کا اللہ نے حکم نہ دیا، اور دوسرا فی عدم قیامہم بما التزموه مما زعموا انه قربۃ یقربهم الی اللہ عز وجل، اور دوسری یہ ہے کہ جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ اس سے ہم اللہ کا تقرب ڈھونڈیں گے، وہ حق بھی ادا نہ کر سکے۔ وقد قال ابن ابی حاتم حدثنا اسحاق بن ابی حمزہ ابو یعقوب الرادی حدثنا السری بن عبد ربہ قال حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن عيان عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن جده ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن مسعود قلت لبيك يا رسول الله، حضور پاک نے مجھے مخاطب فرمایا کہ یا ابن مسعود، تو میں نے کہا حاضر یا رسول اللہ۔ قال هل علمت ان بنی اسرائیل افترقوا على 72 فرقة لم ينج منها الا 3 فرق، حضور نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ بنو اسرائیل میں یعنی نصارہ جو تھے ان کے اندر کتنا فرقے پیدا ہوئے، 72 72 فرقے پیدا ہوئے، لیکن ان میں سے نجات صرف 3 فرقوں نے پائی۔ قامت بین الملوک والجبابرۃ بعد عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں کے بعد وہ بادشاہوں کے درمیان میں تھے، لیکن دعت الی دین اللہ و دین عیسیٰ ابن مریم، وہ اللہ اور عیسیٰ ابن مریم کے رستے کی طرف بلاتے رہے۔ فقاتلت الجبابرۃ وقتلت وصبرت ونجت، لیکن بادشاہوں نے ان سے قتال کیا، وہ قتل ہو گئے لیکن جمے رہے دین پہ۔ ثم قامت طائفۃ اخری لم تکن لها قوۃ بالقتال، اب ایک دوسری جماعت آئی ان کو جہاد کی طاقت تو نہیں تھی۔ فقامت بین الملوک والجبابرۃ فدعوا الی دین اللہ ودین عیسیٰ ابن مریم، انہوں نے بھی ان کو دعوت دی۔ فقتلت وقتلت بالمناشیر وحرقت بالنیران فصبرت ونجت، لیکن بادشاہوں نے ان کو بھی قتل کر دیا اور ان کو آرے کے ساتھ رکھ کے ٹکڑے کیا گیا۔
ان کو آگ میں ڈال کے جلایا گیا، لیکن وہ جماعت بھی صبر کیا اور وہ بھی نجات پا گئے۔ ثم قامت طائفة أخرى لم يكن لها قوة بالقتال ولم تطق القيام بالقسط ولهكت بالجبال فتعبدت وترهبت وهم الذين ذكر الله تعالى لهم۔ اور ایک تیسری جماعت تھی جن کو قتال کی بھی توفیق نہیں تھی اور ان کے درمیان میں انصاف کی پکار دینے کی بھی توفیق نہیں تھی، تو وہ پہاڑوں میں چلے گئے، وہاں عبادت کرتے رہے اور راہب بن گئے۔ اسی کا ذکر ہے ورہبانیۃ ابتدعوها ما كتبناها عليهم، وقد رواه ابن جرير بلفظ آخر من طريق أخرى فقال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا داود بن المحبر قال حدثنا الصاعق بن حزن قال حدثنا عقيل الجعدي النبي إسحاق الحمداني عن سويد بن غفلة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف من كان قبلنا على 73 فرقة نجا منهم 3 وهلك سائرهم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت فرماتی ہیں کہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا، ہم سے پہلے جو تھے وہ 73 فرقوں میں مبتلا ہوئے، ان میں سے 3 فرقے جو تھے وہ نجات پا گئے اور 70 ہلاک ہو گئے۔ وذكر نحو ما تقدم وفيه فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم هم الذين آمنوا بي وصدقوني وكثير منهم فاسقون وهم الذين كذبوني وخالفوني۔ اللہ فرماتے ہیں ان میں سے جو لوگ ایمان لے آئے، جنہوں نے اللہ کی اور اللہ کے انبیاء کی تصدیق کی، ان کو تو اللہ نے اجر دیا، لیکن ان میں اکثریت جو تھی وہ تھے جنہوں نے تکذیب کی اور مخالفت کی۔ ولا يقدو في هذه المتابعة لآل داود بن المحبر فإنه أحد الوزائين للحديث، ولكن قد أسنده أبو يعلى عن شيبان بن فروخ عن الصاعق بن حزن به مثل ذلك وقوي الحديث من هذا الوجه۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ اس کے اندر داؤد بن المحبر جو ہے یہ مشہور ہے حدیثیں بنانے میں، لیکن ابو یعلا نے ایک اور روایت سے سند کی ہے تو اس کی بات کو طاقت مل گئی۔ وقال ابن جرير عبد الرحمن النسائي واللفظ له اخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن سفيان بن سعيد عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان ملوك بعد عيسى، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد جب آپ آسمانوں میں اٹھا لیے گئے تو بادشاہ آئے، بدلت التوراۃ والانجیل، انہوں نے تورات و انجیل کو بدل ڈالا۔ وکان منہم مؤمنون یقرؤون التوراۃ والانجیل، لیکن بعض ان میں صحیح مومن تھے جو تورات و انجیل پڑھتے تھے۔ فقیل لملوکہم ما نجد شیئا اشد من شطم یشتمون ہؤلاء، انہوں نے بادشاہوں سے کہا یہ جماعت جو ہے یہ سب سے زیادہ آپ کو گالیاں دیتی ہے، یہ کہتے ہیں من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ هذه الآیات مع ما یعیبوننا به من اعمالنا فی قراءة فدعوهم فلیقرؤوا کما نقرأ ولیؤمنوا کما آمنا۔ انہوں نے بادشاہوں سے کہا کہ ان کو بلاؤ، یہ بھی اسی طرح پڑھیں جیسے ہم پڑھتے ہیں اور اسی باتوں پہ ایمان لائیں جن پہ ہم لاتے ہیں۔ فدعاهم فجمعهم وعرض عليهم القتل او يتركوا قراءة التوراة والانجيل الا ما بدلوا منها، بادشاہوں نے بلایا اور نے کہا کہ یا تو تم تورات جو ہم نے بدل دی ہے اس طرح پڑھو ورنہ ہم قتل کر دیں گے تمہیں۔ فقالوا ما تريدون الى ذلك دعونا، فقالت طائفة منهم ابنوا لنا اسطوانة ثم ارفعونا إليها ثم آتونا شيئا نرفع به طعامنا وشرابنا فلا نرد عليكم۔ ان میں سے ایک جماعت نے کہا بادشاہوں سے کہ بھی ہمیں کوئی ٹاور بنا کے اوپر بٹھا دو، ہم نہ نیچے اتریں گے نہ تم لوگوں سے کوئی تعرض کریں گے نہ تکلیف ہوگی۔
وقالت طائفة دعونا نسیح فی الارض ونہیم ونشرب کما یشرب الوحش، ایک جماعت نے کہا کہ ہمیں چھوڑ دو، ہم جنگلوں میں جائیں گے، ہم جیسے جانور پانی پیتے ہیں پیتے رہیں گے کھاتے رہیں گے۔ فَإِنْ قَدَرْتُمْ عَلَيْنَا فِي أَرْضِكُمْ فَاقْتُلُونَا، اگر ہم تمہاری زمین میں تمہارے ملک میں آئیں تو تم ہمیں قتل کر دینا۔ وقالت طائفة ابنوا لنا دورا في الفيافي ونعتفر الآبار ونعرس البقول فلا نرد عليكم ولا تمر بكم وليس أحد من القبائل إلا له حميم فيهم فوالوا ذلك، اور ایک جماعت نے کہا کہ ہمیں جنگل میں آپ جانے دیں، ہم وہاں کنویں بنائیں گے، وہاں کھیتی کاشت کریں گے، ہم تمہارے پاس نہ آئیں گے نہ تمہیں کچھ کہیں گے۔ اور ہر قبیلے میں ان کی رشتہ داری تھی تو ان کو اس طرح کر دیا گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں رہبانیت سے ابتدا ہوا، ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها والآخرون قالوا نتعبد كما تعبد فلان ونسيء كما سعى فلان ونتخذ دورا كما اتخذ فلان وهم على شركهم لا علم لهم بإيمان الذين اقتدوا بهم۔ ان کے بعد جو آئے ان نے کہا بھی ہم بھی اسی طرح کریں گے جیسے پہلے عبادت کرتے رہے، جیسے پہلے جنگلوں میں پھیل گئے، جیسے لوگوں نے جنگلوں میں جا کے گھر بنا لیے، وہ اپنے شرک پہ جمے رہے، ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ جن کی اقتدا کر رہے ان کا ایمان کیا ہے۔ فلما بعث اللہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم يبق منهم الا القليل ان حتى منهم رجل من صومعته وجاء صائح من صائصياته وصاحب الدين من دينه فآمنوا به وصدقوه۔ ان میں سے تھوڑے لوگ رہ گئے، ایک آدمی نے اپنے گرجے سے اور ایک آدمی نے آواز دی صاحب الدین من دینہ، گرجے والے سے اور کنیسہ والوں نے، فآمنوا به، اس پر ایمان لے آئے، اس کی تصدیق کی۔ فقال اللہ عز وجل یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ، یعنی اجرین بایمانہم، اللہ تم کو 2 اجر دیں گے، ایک بھی عیسیٰ ابن مریم پہ تم ایمان لے آئے، ونصب انفسهم التوراۃ والانجیل وبایمانہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم و تصدیقہم قال ویجعل لکم نورا تمشون بہ، ہم تمہیں ایک ایسا نور دیں گے جس کی روشنی میں تم چلو گے، یعنی القرآن و اتباعہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال لئلا يعلم اہل الکتاب الذین یتشبہون بکم الا یقدرون علی شیء من فضل اللہ وان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ هذا السیاق فیہ غرابۃ، وسیأتی تفسیر هاتین الآیتین الأخیرتین علی غیر هذا۔ وقال الحافظ ابو یعلا الموصلی حدثنا احمد بن عیسیٰ قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني سعید بن عبد الرحمن بن الأبیاء ان سالم بن ابی امامۃ حدثه انه دخل هو وابوه على انس بن مالك من المدينة زمان عمر بن عبد العزيز وهو امير وهو يصلي صلاة خفيفة وقعدا كأنها صلاة مسافر او قريبا منها، فلما سلم قال يرحمك الله أرأيت هذه الصلاة المكتوبة أم شيئا تنفرده؟ قال إنها المكتوبة وإنها صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اغداد الا شیئا صوت عنہ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہوا ابو علا انس بن مالک بالمدینہ، حضرت انس بن مالک پر کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ وہ دور تھا جب حضرت عمر بن العزیز امیر تھے۔ وہ یصلی صلاۃ خفیفۃ، وہ نماز ایسا ہلکی نماز پڑھتے تھے ایسے جیسے مسافر کی نماز ہو یا اس کے قریب۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں جب انہوں نے سلام پھیرا تو ہم نے پوچھا یرحمک اللہ، اللہ آپ پہ رحم فرمائے، ارأیت هذه الصلاۃ المکتوبۃ ام شیء، یہ آپ نے فرض نماز پڑھی ہے یا کوئی اور نماز ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ فرض ہے اور یہی نماز ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم، میں کوئی خطا میں نے کوئی غلطی نہیں کی، ہاں کوئی صاحب ہوا ہو تو اللہ اعلم۔ تو حضور نے بھی فرمایا من اما منکم فلیخفف،
جو امام بنے تو وہ نماز تخفیف سے پڑھائے، پیچھے بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، بچے والے ہیں، اور وہ کھڑے پڑھ رہے ہیں تو یہ نہیں، رعایت کریں اپنے مقتدی کی۔ ان رسول کہنے کو لا تشددوا علی انفسکم، اپنے نفسوں پہ سختی نہ کرو، فیشدد علیکم ان قوم شددوا علی انفسہم، پہلی قوموں نے بھی اپنے نفسوں پہ سختی کی، فشدد علیہم تلک بقایاہم فی الصوامع والدیارات، انہی کے بقایا لوگ جو ہیں اب بھی اپنے اپنے کنیساؤں میں گردگاروں میں پڑے ہیں۔ رہبانیت ابتدعوها ما كتبناها علیہم ثم غدوا من الغد فقالوا نركب وننظر نعتبر، انہوں نے کہا ہم دیکھتے ہیں، قال نعم وركبوا جميعا فإذا هم بديار كفر، وہ آئے جنگلوں میں، قد بعد آلوها لوگ ختم ہو چکے تھے، وانقرضوا وفنوا خاوية على عروشها، ان کے گھر خالی تھے اور درخت جو تھے وہ کٹے ہوئے پڑے تھے، فقالوا وطارق هذه الديار قال ما عرفني بها وبأهلها هؤلاء أهل الديار أهلكهم الله أهلكهم البغي والحسد، انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کو حسد نے اور بغی نے ہلاک کیا، ان الحسد يطفئ نور الحسنات، کیونکہ جب دل میں حسد آ جاتا ہے اللہ نیکی کے نور کو بجھا دیتے ہیں۔ والبغی صدق ذلك او يكذبه، اس کے بعد پھر آدمی یا تو حدود سے نکل جاتا ہے۔ والعین تزنی والکف والقدم والجسد واللسان، جیسے آنکھ بھی زنا کرتی ہے، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، اس کے بعد شرمگاہ یا تو جماع ہو گیا یا نہ ہوا۔ وقال الامام احمد حدثنا معمر حدثنا عبد الله قال اخبرنا سفيان زيد الامي عن ابي اياس عن اياس بن مالك ان النبي قال لكل نبي رهبانيه ورهبانيه هذه الامه الجهاد في سبيل الله عز وجل، آپ نے فرمایا میری امت کی رہبانیت جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد ہے۔ رواہ الحافظ ابو یعلا عن عبد اللہ بن محمد بن اسماء ان عبد اللہ بن مبارک رسول کل امت رہبانیہ، ہر امت میں رہبان پیدا ہوئے ہیں، ورہبانیت هذه الامت والجہاد فی سبیل اللہ، لیکن اللہ نے میری امت میں رہبانیت کے بجائے جہاد رکھا ہے۔ وقال الامام احمد حدثنا حسین هو ابن محمد قال حدثنا عیاش یعنی اسماعیل عن الحجاج بن هارون الکلائی وقیل بن مدرک السلمی عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا جاءه، ایک آدمی ان کی خدمت میں آیا، فقال اوصنی، کہا کہ مجھے آپ کوئی وصیت فرمائیں، فقال سألت ما سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قبلک اوصیک بتقوی اللہ، انہوں نے کہا میں نے بھی حضور پاک سے پوچھا تھا، حضور نے فرمایا کہ اللہ کا ڈر پیدا کرو، فإنہ راس کل شیء، ہر چیز کا سنام، ہر چیز کا سر جو ہے وہ اللہ کا ڈر ہے دل میں پیدا ہونا۔ وعلیک بالجہاد، اور جہاد کو لازم پکڑو، فإنہ رہبانیت الاسلام، یہ اسلام کی رہبانیت ہے۔ وعلیک بذکر اللہ، اللہ کے ذکر کو لازم رکھو، وتلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کیا کرو، فإنہ روحک بالسماء، فإنہ روحک بالسماء وذکرک بالارض، تاکہ پھر آسمانوں میں تیری روح ہوگی اور زمینوں میں تیرا ذکر ہوگا۔ تفرد بھی احمد واللہ تعالی عالم۔ تو الحمدللہ کچھ دنوں سے سبق باقی تھا، تو اب جناب آپ ایک بات سمجھ لیں کہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اولو العزم من الرسل ہیں، کلمۃ اللہ ہیں، آیات اللہ ہیں، روح اللہ ہیں، اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا دیا۔ اور اس کی حکمت یہ تھی کہ ہر پیغمبر کے بعد جو نبی آتا ہے وہ پہلے پیغمبر کا مصدق ہوتا ہے، تصدیق کرتا ہے۔ اب حضور کے بعد تو کسی نے آنا نہیں، آپ پر اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کو ختم فرما دیا، اس عمارت کو مکمل کر دیا، آخری اینٹ بھی لگا دی،
اور دروازہ نبوت بند کر دیا گیا اور اعلان ہو گیا خاتم النبیین، اور تفسیر آ گئی بفرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لا نبی بعدی ولا رسول بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں۔ تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں میں بٹھا دیا تاکہ آخر زمانے میں وہ اتریں گے اور تصدیق کریں گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ اللہ کا نظام جو ہے وہ پورا رہے۔ اور یہ ایک عجیب سلسلہ ہے، اگر توجہ کریں گے تو شاید بات سمجھ آ جائے۔ دیکھو نا جی، ہم ایک دائرہ بناتے ہیں، دائرہ بن نہیں سکتا جب تک کوئی مرکزی نقطہ نہ ہو۔ ایک قاعدہ ہے دنیا میں، کوئی مرکزی نقطہ ہوگا تو اس پر دائرہ بنائیں گے نا، اگر مرکزی نقطہ ہی نہیں ہے تو دائرہ کس بات کا؟ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ دائرہ تب بنتا ہے جب دونوں سرے جو ہیں وہ برابر ہوں۔ اگر برابر نہیں ہوں گے، آپ پلکار سے دائرہ بنائیں، اگر برابر نہیں ہوں گے نہیں بنے گا، کدھر چلا جائے گا، کدھر چلا جائے گا۔ ایک تو مرکزی نقطہ ہوگا جہاں پلکار کو رکھیں گے، پھر آپ اس کو گھمائیں گے، پھر آپ دائرہ بنائیں گے، تو دائرے کے دونوں سرے جو ہیں وہ اگر برابر نہیں ہوں گے تو دائرہ نہیں بنے گا۔ اب آپ دیکھیں دائرہ نبوت جو ہے، سیدنا آدم علیہ السلام اور پھر آخری نبی بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ۔ اللہ کی شان دیکھیں، آدم علیہ السلام کا بھی باپ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی باپ نہیں، ان کو بھی اللہ نے اپنے قدرت سے پیدا فرمایا ہے، اور حضرت عیسیٰ کو بھی اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا، اسی لیے کلمت اللہ کہا گیا نا۔ اب دیکھو یہ دائرہ مکمل ہو گیا نا، دونوں آدم علیہ السلام بھی بغیر ماں باپ کے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے ہیں، دونوں آیت من آیات اللہ ہیں اور دونوں نمونہ قدرت اللہ ہیں۔ اچھا، اب دائرہ تو بن گیا لیکن مرکزی نقطہ نہ ہو، تو مرکزی نقطہ حضرت محمد رسول اللہ ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ اگر یہ مرکزی نقطہ نہ ہوتا تو کبھی دائرہ بھی نہ بنتا۔ اسی لیے حضور پاک نے فرمایا کہ انا اولہم خلقا وآخرہم بعثا، کہ پیدائش کے اعتبار سے میں سب سے پہلے اور بعثت کے اعتبار سے میں سب سے بعد میں۔ اور پیدائش کے بارے میں بھی سمجھ لیا کرو، بعض لوگوں کو اسی لیے دھوکہ لگتا ہے نا، وہ کہتے ہیں دیکھو جی اول بھی تو حضور ہیں اور آخر بھی حضور ہیں، اور یہی شان خدا کی ہے، هو الاول والآخر، لہذا محمد مصطفیٰ ظاہر میں بشر ہیں، اندر تو خدا ہے نا، اول آخر ہے۔ یہ ان کو دھوکہ لگتا ہے یا امت کو دھوکہ دیتے ہیں؟ دیکھو یا تو ان کو خود دھوکہ لگا، انسان ہے، بڑے بڑے علماء پھسل جاتے ہیں، ذلت الاقدام ہوتی ہے، غلطیاں تو علماء سے ہوتی ہیں نا۔ اب آپ دیکھیں کہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے عالم تھے، اور مناسک حج میں تو ان کی کتاب جو ہے ارشاد الساری، یوں سمجھ لیں کہ وہ حجت ہے، ہر فقہ کا آدمی اس کی کتاب دیکھتا ہے، اتنا بڑا آدمی ہے ملا علی قاری۔
یہاں مکے میں دفن ہے. خدا کی شان دیکھو، عمرے پہ جب آئے طواف جب شروع کیا تو الٹا کر رہے تھے طواف، یعنی یوں چلنے کے بجائے یوں چل رہے تھے. ایک آدمی نے پکڑ لیا، اس نے کہا حاجی صاحب کیا کر رہے ہو، تم الٹا طواف کر رہے ہو، تم نے آج تک ارشاد الساری کتاب نہیں پڑھی؟ تو مصنف تو وہ خود تھے لکھنے والے، کھڑے ہو گئے کہنے لگے لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ نے مجھے تنبیہ کی ہے کہ اپنے علم پہ ناز نہ کرنا، میں اگر ہدایت نہ دوں تو تم طواف کرنا بھی نہیں جانتے ہو، کتابیں لکھنے کی کیا بات ہے. لوگوں نے تو خیر امام ابو حنیفہ کا قصہ بنا رکھا ہے، حالانکہ وہ امام ابو حنیفہ نہیں ہے، وہ ابو حنیفہ دینوری ہے. وہ فرماتے ہیں، وہ بھی بہت بڑے عالم تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں حج پہ آیا، جب میں نے کنکریاں مار لی، قربانی کر لی، اب میں نے سر منڈانا تھا تو ایک حجام کھڑا تھا، میں اس کے پاس آیا، میں نے کہا کہ بھائی کیا پیسے لوگے حجامت کرنے کے؟ تو اس نے کہا حاجی صاحب استغفار کرو، استغفر اللہ پڑھو، تم مناسک کے پیسے دیتے ہو؟ یہ تو حج کا شعار ہے، بال کٹانا جو ہے یہ تو حج کے شعار میں شامل ہے، اس کی اجرت لینا تو حرام ہے، طے کرنا بھی حرام ہے. تم کیسے آدمی اچھے حاجی ہو پیسے ریٹ مقرر طے کرنے کے لیے آ گئے ہو؟ وہ کہتے ہیں میں بڑا دل میں شرمندہ ہوا کہ بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے. انہوں نے کہا جو مرضی آئے دے دینا، نہ آئے نہ دینا، میں بھی عبادت سمجھ کے کام کروں گا اور تم بھی عبادت سمجھ کے جو مرضی ہے دے دینا. کہتی ہیں پہلی چوٹ سے مجھے یہ لگی کہ اچھا میں بڑا اپنے آپ کو عالم کہتا تھا، مجھ سے تو حجام کو مسئلہ زیادہ اچھا آتا ہے. کہتی ہیں میں بیٹھ گیا، جب میں بیٹھا تو اس نے کہا حاجی صاحب قبلے کی طرف رخ کرو، آپ تو ادھر رخ کر کے بیٹھے ہیں، تمہیں پتہ نہیں کہ حجامت کرانے کے وقت جو ہے قبلے کی طرف رخ ہونا چاہیے، یہ تو سنت ادا ہو رہی ہے. کہتے ہیں میں بڑا شرمندہ ہوا، میں پھر قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھ گیا. جب میں بیٹھا تو میں نے یوں کیا، اس نے کہا لا حول ولا قوت. انہوں نے کہا تمہیں یہ نہیں پتا سنت ہے کہ دائیں ہاتھ سے حجامت شروع کرو، تم بایاں سر دے رہے ہو. کہتا ہے ابھی دل میں حیران کہ میں اپنے آپ کو امام سمجھتا ہوں، اپنے آپ کو اتنا بڑا عالم سمجھتا ہوں، اور میرا حال یہ ہے. تو کہتے ہیں میں بیٹھ گیا. اب اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پانی لگایا، اس طرح شروع کیا اور اس کے بعد اس طرح روک دیا. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں تو حاجی صاحب تمہیں اتنے بھی پتہ نہیں ہے کہ اس وقت اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تم چپ بیٹھے ہوئے ہو، ذکر کرو. اب وہ کہتے ہیں جناب میں حیران ہو گیا، ابھی بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے، حکم تو یہی ہے کہ ہر عبادت میں اللہ کا ذکر ہو. آدمی حمام بھی جائے تو کہتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اگر آدمی اپنی بیوی کے ساتھ نہیں ملے تو اللہم جنب الشیطان عنا. بھائی کیوں تماشا روز بناتے ہو میرے لیے؟ نہیں ہے تو باغ اٹھا کے پھینک دو، اور نیا نہیں ملتا ہے. روز ایک نیا تماشا ہوتا ہے. ایک بیماریوں نے مجھے چڑچڑا کر دیا ہے، مجھے ذرا سی بات دماغ کے خلاف ہو تو میرا دماغ کھول جاتا ہے، صبر نہیں ہوتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ فرماتی ہیں کہ میں نے ذکر کیا اور وہ حجامت کرتے رہے. میرا بھائی علم بڑی اور مشکل چیز ہے. جب مصر کے سب سے بڑے عالم اپنے زمانے میں جو ایک بہت بڑا انسان تھا وہ ہندوستان تشریف لے گئے، اور یہ وہ آدمی ہے کہ جس نے علامہ انور شاہ رحمت اللہ علیہ کا درس حدیث جب سنا
تو اس کے بعد بے ساختہ کہنے لگا خدا کی قسم ہے اگر میں نے اس شخص کا درس نہ سنا ہوتا میرا ہندوستان کا دورہ بیکار تھا. آج مجھے پتہ لگا ہے کہ حدیث محمد مصطفیٰ کیا ہے. علامہ صاحب سے ملاقات ہوئی. ملاقات کے بعد کہنے لگا کہ حضرت الحمدللہ الحمدللہ اللہ نے آپ کو علم سے بڑا نوازا ہے. لیکن مجھے عجیب بات ہے کہ آپ بھی سنا ہے مقلد ہیں امام ابو حنیفہ کے. اندر میں ہاں بھائی میں تو اپنے جہل کی وجہ سے مقلد ہوں. آپ عالم ہوں گے تو آپ تقلید نہ کیا کریں. میں تو عالم نہیں ہوں. اتنے علم کے بعد بھی میرا تقلید کے بغیر گزارا نہیں. معنی کہنے کا یہ تھا. وہ فرماتی ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا. جو اللہ نے مجھے پیسے دیے تھے میں نے ان کو دیے اور میں چلنے لگا تو اس نے کہا حاجی صاحب آپ کو پتہ نہیں کسی مسئلے کا بھی پتہ نہیں ہے. اب آپ نے حجامت کرا لی ہے اللہ سے دعا تو مانگو اللہ قبول کرے. تو یہ بڑے لوگوں کا حال ہے. تو آپ یا ہم جیسے لوگ جو ہیں ان کو کیا پتہ دین کیا ہے. آدھی عورتیں مردوں کے آگے نماز پڑھ رہی ہیں. یہ مسلمان لوگوں کا علم ہے. یہاں کھڑے ہیں کھڑے ہو گئے بس ٹھیک ہے. نماز ہو نہ ہو سب کی نمازیں فاسد ہو جائیں ان کی بیوی ساتھ کھڑی رہے بس. ہر آدمی کو پتا ہے ابھی اذان ہونے والی ہے. عورتوں کو عورتوں کے ساتھ بٹھا دیں. جب نماز ختم ہو جائے گی جا کے دیں کہ پھر نماز شروع کر دو. کوئی مسئلہ نہیں. تو اس لیے سمجھیں کہ اللہ نے اول اور آخر کا معنی سمجھ لو. حضور نے فرمایا کہ میری امت جو ہے نحن الاولون و نحن الاخرون. ہماری امت اول بھی ہے آخر بھی ہے. صحابہ نے پوچھا حضور کیسے؟ فرمایا جنت میں میری امت سب سے پہلے داخل ہوگی تو اولون ہو گئے. آنے میں سب سے بعد میں آئی تو آخرون ہو گئے. اسی طرح اللہ نے جب عالم ارواح میں ارواح پیدا کیا تو سب سے پہلے روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. یہ جو لوگوں نے اول ما خلق اللہ نوری بنا رکھا ہے نا وہ روح ہی ہے. اور نور کا معنی وہاں بھی محدثین نے روح محمد فرمایا ہے کہ روح محمد جو ہے ارواح میں اول ہے. اسی طرح آپ کی نبوت جو ہے وہ انبیاء میں اعلیٰ ہے. آپ کی رسالت جو ہے وہ رسولوں میں اعلیٰ ہے. اور آپ کا مقام جو ہے وہ جنت میں اعلیٰ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے تمام بلندیاں تمام رفعتیں اپنے بعد اگر کسی کو دی ہیں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب عیسیٰ ابن مریم آسمانوں میں ہیں. اگر کوئی انکار کرے جی عیسیٰ ابن مریم آسمانوں پہ کیسے چلے گئے پھر معراج کا بھی انکار کرو. پھر جبریل علیہ السلام کے آنے جانے کا بھی انکار کرو. پھر اللہ کی وحی نازل ہونے کا بھی انکار کرو. پھر آدم علیہ السلام کا جنت میں رہنے کا بھی انکار کرو. پھر آدم علیہ السلام کا آسمانوں سے اترنے کا بھی انکار کرو. پھر حجر اسود کا جنت میں آنے سے بھی انکار کرو. پھر تو سارے دین کا انکار کرو. اللہ نے آپ کو اٹھا لیا ہے زندہ ہیں حیات دنیاوی کے ساتھ زندہ ہیں. یاد رکھو وہ حیات برزخی نہیں ہے. حیات برزخی جو ہے وہ موت کے بعد ہوتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور دمشق میں اتریں گے
اور آپ کے بارے میں میرے مدنی پاک نے فرمایا لَيَنزِلَنَّ عِيسَىٰ ابن مریم عَلَىٰ مِنَارَةِ شَرْقِيَّةٍ بَيْضَاءَ دَمِشْقَ وَأَنَّهُ يَقْتُلُ الدَّجَّالَ وَيُكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَدَعُ الْجِزْيَةَ وَيَمْلَأُ الْأَرْضَ عَدْلًا وَقِسْطًا۔ عیسیٰ علیہ السلام آ کے نصرانیوں کی صلیب سلبوت کی طاقت کو بھی مٹا ڈالیں گے، اور یہودیوں کا امام دجال جو ہے اس کو بھی قتل کریں گے، اور اس کے بعد جزیہ بھی ختم کر دیں گے کہ یا ایمان لاؤ یا جہاد، اور اس کے بعد پوری زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ 40 سال تک آپ رہیں گے۔ ثم یتزوج، پھر عیسیٰ ابن مریم شادی بھی فرمائیں گے۔ ثم یموت، اس کے بعد ان پہ موت بھی آئے گی۔ ویدفن فی روضۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ میرے مدنی کے روضے میں دفن ہوں گے۔ اور حضور نے پھر وہ نقشہ بھی بتلا دیا کہ ہاکذا نبعث، اس طرح ہم جنت قبر مبارک سے اٹھیں گے کہ میرے ساتھ عیسیٰ ابن مریم ہوں گے، اور میرے دائیں ابو بکر ہوگا اور میرے بائیں عمر ہوں گے، یعنی ابو بکر و عمر کو 2 پیغمبر ساتھ لے کے چلیں گے۔ اور فرمایا ثم آتی علی باب البقیع الغرقد، اس کے بعد میں مدینے کے قبرستان پہ آؤں گا تو مدینے والے بھی کھڑے ہو چکے ہوں گے، حضور کا اہل عیال بھی کھڑا ہو چکا ہوگا، بی بی فاطمہ، ازواج مطہرات، صحابہ رضوان اللہ علیہم۔ فرمایا ثم انتظر لأہل مکہ، پھر میں مکے والوں کا انتظار کروں گا، اور جب مکے والے آ جائیں گے اجعلہم علی یمینی، ان کو میں دائیں ہاتھ پہ رکھوں گا، وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ عَلَى شِمَالِي، اور مدینے والوں کو بائیں ہاتھ پہ رکھوں گا۔ ثُمَّ أَسُوقُهُمْ إِلَى الْمَحْشَرِ، پھر میں ان سب کو لے کر میدان محشر میں شام کی طرف روانہ ہوں گا۔ تو بعض صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم آپ کے قریبی ہیں، آپ مکے والوں کو دائیں رکھیں گے، ہمیں بائیں رکھیں گے؟ فرمایا مکے والے میرے مہمان ہوں گے، تو مہمان کا اکرام ہوتا ہے۔ اسی لیے میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ مولوی مکی آدمی کلمے پہ مرے اور مکے مدینے میں مرے، بس سمجھ لے کے میں چھوٹ گیا ہوں کہ اس ہم مجرم ہیں لیکن نبی پاک اپنے ساتھ لے کے جائیں گے نا۔ تو فرمایا آج بھی اگر کوئی بڑا ذمہ دار وزیر بدماش کو تھانے میں لے جائے تو جوتے نہیں مارنے دیتا، اللہ کا نبی ہمیں بھی جہنم نہیں جانے دیں گے۔ جب ساتھ لے کے جائیں گے تو چھڑوائیں گے نا، ورنہ پھر شفیع المذنبین کا کیا معنی؟ حضور شفیع المومنین نہیں ہے، سمجھو مسئلہ، شفیع المذنبین ہے۔ ہم گناہ گار نہ ہوں گے تو محمد کی شفاعت کس کے لیے ہوگی؟ ان اللہ یحب التوابین، اللہ بہت توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں۔ بہت توبہ کون کرے گا؟ جو گناہ بھی بہت کرے گا، گناہ کرے گا توبہ، گناہ کرے گا توبہ، پھر گناہ کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں تم چاہے توڑتے رہو، آتے رہو میرے دروازے پہ، میں بخشنے کے لیے تیار ہوں۔ واللہ اعلم۔ میری کہتا ہے جی، اور میری بیوی کے ساتھ پتہ نہیں عمرے کے لیے آ سکتی، اگر اس کا محرم ہے آ سکتی ہے، اگر نہیں سفر میں 2 نمازیں جمع ہوتی ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں وہ جمع سوری ہوتی ہے، حقیقی نہیں ہوتی۔ حقیقی عرفات میں ہوگی یا مزدلفہ میں؟ امام بخاری کی حدیث میں روایت موجود ہے کہ جمع حقیقی فقط 2 جگہ ہے، ایک عرفات میں اور ایک مزدلفہ میں، باقی سب جمع سوری ہے۔ کیا مانا؟ ظہر کو دیر کرو آخر وقت میں پڑھ لو، فارغ ہو تو عصر کو اول وقت میں پڑھ لو، تو دونوں نمازیں اپنے وقت میں بھی ہوں گی اور دونوں جمع بھی ہوں گی۔
جرابوں پہ مسح کرنا جو ہے، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر جرابیں موزہ ہے، چمڑے کی ہے، متنعل ہے، یعنی نیچے کوئی چیز لگی ہوئی ہے، پانی اس میں اثر نہیں کرتا ہے تو مسح جائز ہے، ورنہ یہ نیلون اور پلاسٹک کی جو جرابیں ہیں ان پہ مسح جائز نہیں ہے۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ظاہر حدیث سے فرماتے ہیں کہ ان پہ بھی مسح جائز ہے۔ لیکن بات یاد رکھو، فقہ کا معنی یہی ہوتا ہے، تفقہ اسی کا نام۔ بھئی موزے پہ مسح کرنا، چمڑے کا موزہ ہے، اس پہ تو کوئی اختلاف نہیں نا، اس پہ تو سب کے نزدیک مسح جائز ہے نا، بات سمجھو۔ لیکن جرابوں پہ اختلاف ہے۔ اچھا، اگر قیامت میں مسئلہ ہو گیا ابھی جرابوں پر بھی مسح جائز تھا تو ٹھیک ہے، ہم تو پہلے بھی موزے پہ کرتے رہے، ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی نا۔ اور اگر فیصلہ ہو گیا کہ جرابوں کا مسح غلط تھا تو جو نمازیں اس سے پڑھی گئی اس کا کیا ہوگا؟ تو آدمی احتیاط کیوں نہ کرے؟ کہتے جی میرا ایک لمبا عرصہ ہو گیا آرام کھایا۔ بہرحال بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہے توبہ کرو، اور جن کا مال کھایا ہے تو واپس کرو، نہیں ہے تو جا کے معافی مانگ لو۔ اگر ایک عورت نے لاہور سے احرام باندھا ہے، مکہ آنے کے بعد حیض آ گیا، احرام کی پابندیاں بھی اس نے چھوڑ دی، اب پاک ہو گئی ہے تو فوراً مدینہ منورہ جائے، وہاں سے احرام باندھ کے عمرہ کرے، اور پہلے عمرے کو جو خراب کیا ہے اس کی دم بھی ادا کرے۔ یہ مذاق ہے، باندھ لیا چھوڑ دیا۔ کہتے جی کہ جہاز میں میرے احرام پر ایئر ہوسٹس نے خوشبو لگا دی۔ بڑے خوش قسمت آدمی ہو بھائی، ہمیں تو کبھی کسی مرد نے بھی خوشبو نہیں لگائی، ایئر ہوسٹس نے جناب کیوں خوشبو لگا دی؟ بہرحال دم پڑ گئی جناب، فائدہ اٹھاؤ خوشبو کا۔ کوئی بھی طواف ہو، نظر نیچے رکھو، نہ سینہ پھرے نہ پشت آئے۔ طواف اپنے لیے کرو، دوسروں کے لیے دعا کرو۔ رکن یمانی پہ موقع ملے تو ہاتھ لگائیں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ۔ نہ ملے چلے جائیں، اشارے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے احرام کی حالت میں ایک کیڑے کو مار دیا، کوئی بات نہیں، ہر موذی چیز کو مارنا جو ہے جائز ہے۔ یہ تھوڑا ہے کہ ہم احرام میں ہوں، سانپ آ جائے ہم کہیں جناب ڈس لیں، ہم تو احرام میں ہیں، یہ کہاں کا مسئلہ ہے بھائی؟ مسجد عائشہ سے مرد بھی عمرہ کر سکتے ہیں۔ اگر حدیث میں حضور نے فرمایا ہو کہ مرد عمرہ نہ کریں، وہ آپ مجھے دکھا دیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ جھگڑا تو بے وقوف آدمی کرتے، ہم کیوں جھگڑا کریں؟ جب حدیث مل جائے گی آمنا وصدقنا۔ ویسے یاد رکھو، عبداللہ ابن زبیر اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی عمرہ کیا ہے۔ فرشتوں کے نام پہ بچوں کے نام رکھیں، جبرائیل، میکائیل، تمہاری مرضی ہے جناب، شیطان کے نام پہ نہ رکھنا، باقی جس کے نام پہ مرضی آئے رکھو۔ یعنی دنیا میں انسانوں کے نام ختم ہو گئے، اب آسمانوں پہ چلے گئے آپ۔ انبیاء ہیں، صحابہ ہیں، اہل بیت رسول ہیں، اتنے ناموں میں تمہیں نام نہیں ملتا ہے جبریل میکائیل کے، پھر اسرائیل رکھو تاکہ اگلا جو پکارے تو سانس رک جائے، اس کی اسرائیل آ رہا ہے بھائی۔ حق مہر لینا جو ہے ہر حال میں ضروری ہے۔ حق مہر ادا نہیں کرو گے تو قیامت میں پکڑے جاؤ گے۔ اور بعض علماء تو فرماتے ہیں جب تک حق المہر نہ دے بیوی سے مل ہی نہیں سکتا ہو، وہ تو اس کا حق ہے۔ فاتوہن اجورہن، یہ تو قرآن کا حکم ہے۔
مونچھ جو ہے کٹانی چاہیے، داڑھی بڑھانی چاہیے، کم از کم 1 مشت۔ اگر دم واجب ہو جائے، رقم نہ ہو، اپنے ملک جا کے مکے پیسے بھیج کے بکری کرا دو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر بالکل غریب ہے 10 روزے رکھ لو۔ بھائی مجھے رکوع تو یاد نہیں ہے، آیت ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، کسی حافظ سے پوچھ لینا۔ یہ وہی کینسر کی آیت بتا دی ہے میں نے۔ کہتے ہیں جی جانور تو بہت سارے حرام ہیں، لیکن خنزیر کو بطور خاص حرام کیا گیا ہے۔ تو دیکھیں نا، یہ اینک ہے، اس کا نقص بنانے والا جانتا ہے۔ خنزیر کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو اللہ جانتے ہیں کہ یہ حرام ہے۔ علماء نے لکھا ایک گندگی کھاتا ہے، دوسرا یہ بغیرت دیوس جانور ہے، اور تیسرا اس کے کھانے سے آدمی دیوس اور بغیرت ہو جاتا ہے۔ اب تو انگریز بھی کہہ رہے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ نہ کھاؤ، مسلمان ٹھیک کہتے تھے۔ میرے گاؤں میں ایک آدمی نے مدرسے کے لیے زمین دی ہے، نہ تو مدرسہ بنایا گیا ہے اور نہ کوئی بناتا ہے، تو جنازہ گاہ بنا دیں کوئی بات نہیں، اللہ کے دین کے کام میں لگا دیں، اور کوئی نہ ہو وہ زمین بیچ کے کسی اور مدرسے کو دے دو۔ دم مکے میں دینا ہوتا ہے، خانہ کعبہ میں غلاف چڑھانا سب سے پہلے تبع الاکبر یمن کے بادشاہ نے چڑھایا، لیکن حضور پاک نے باقی رکھا تو سنت ہو گیا، یا تو حضور فرما دیتے نا کہ نہ چڑھاؤ۔ کہتے ہیں جی کہ سبز پگڑی باندھنا جو ہے، کوئی باندھو تمہاری مرضی ہے، سبز باندھو، نیلی باندھو، پیلی باندھو، حضور پاک نے سبز پگڑی نہیں باندھی۔ لوگوں کو سنت کا دھوکہ نہ دو، باقی جو مرضی ہے باندھو۔ حضور پاک نے ساری زندگی سفید پگڑی باندھی ہے، فتح مکہ کے موقع پہ سیاہ پگڑی باندھی ہے، اور کوئی پگڑی نہیں باندھی۔ تم کوئی باندھو، لیکن یہ نہ کہو کہ سنت ہے۔ کہتے جی کہ میری خواہش ہے کہ میرا نکاح جو ہے وہ امام کعبہ پڑھیں، تو جا کے درخواست کریں، ان کا کام ہے، وہ منظور فرما لیں، ان کی مرضی ہے۔ کہتے جی کہ جمعرات کے دن لوگ کھانا پکا کے تقسیم کرتے ہیں، بالکل بدعت ہے، سارا سال تقسیم کرو، صرف جمعرات کا کیوں بہانے بناتے ہو؟ پورا ہفتہ تقسیم کرو، غریبوں کو دو۔ کہتے ہیں جی قیامت میں ہم کہہ سکیں گے کہ اللہ ہم نے تیری ذات میں شریک نہیں بنایا، تو اللہ جانتے ہیں، کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ قرآن کا سجدہ تلاوت ہم بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے کر لیں، بالکل کر لیں، کوئی ضروری نہیں کہ کھڑا ہو جاؤ۔ آب زمزم میں اور پانی ملایا گیا، اللہ عالم، میں نہیں جانتا۔ مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب 1 عمرہ ہے، چاہے 200 نفل پڑھو، عمرہ 1 ملے گا۔ میں نے الا ربکا کے بجائے الا ربہا پڑھ لیا، نماز ہو جائے گی، ترجمہ نہیں بگڑا۔ آب زمزم بیٹھ کے پیا جائے، کوئی حکم نہیں کہ کھڑے ہو کے پیو۔ السلام علیکم۔ هذول الشؤون الحين العمليات والدنيا سوت لنا غوغاء ومشكله بسبب الوقفه هذه، ابغى منك حاجه واحده، طلب واحد يجي بالسوق. طيب الله يرضى عليك. کوئی بیٹھ جایا کرو، کھڑے نہ رہیں، جزاک اللہ، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ عورت
نے جو سونا پہنا ہوتا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس پر بھی زکوٰۃ ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پہنے ہوئے زیور پہ زکوٰۃ نہیں ہے. اصل میں وہ کیمرے ہیں نا، وہ کہتے ہیں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. اگر کوئی غار حرا میں یا غار ثور میں جائے بالکل جائے، وہاں نفل پڑھ لے کوئی بات نہیں. قضا نماز اسی طرح جیسے ادا نماز پڑھتے ہو. جتنا دن مکے میں رہو طواف کرنا زیادہ افضل ہے. عمرہ کرو جائز ہے لیکن افضل طواف ہے. کہتے جی کہ پاکستان میں حیات اور ممات کا مسئلہ ہے، تمہارے پاس کوئی ایک مسئلہ ہے ماشاءاللہ، روٹی کا بھی مسئلہ ہے، قبر کا بھی مسئلہ ہے. اللہ ہدایت دے، دعا ہی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں. کہتے جی کہ دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی کی اجازت لینا ضروری ہے. پہلی بیوی پاگل ہے کہ تمہیں اجازت دے گی؟ نہ، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، عجیب آدمی ہے. اچھا یاد رکھو، جو اجازت لیتے ہیں وہ کبھی شادی نہیں کرتے، اور جو مولوی مکی سے مسئلہ پوچھیں وہ بھی کبھی شادی نہیں کرتے. جنہوں نے کرنی ہوتی ہے کر کے پھر بتاتے ہیں. دعا سیدھی اللہ سے مانگیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ. نماز جنازہ میں میت کے لیے دعا کے بعد اپنے لیے دعا مانگ سکتے ہیں. وہ تو مانگ رہے ہو اللہ مغفر لحینا، ہمارے زندوں کو تم زندہ نہیں ہو تو اپنے دعا مانگ رہے ہو. بعد والی دعا کا کیا مانا؟ اگر تمہیں حضور والی دعا پہ اعتبار نہیں، مجھے بھی تیرے مولوی کی بات کی 3 دعاؤں پہ کوئی اعتبار نہیں. یزید کے بارے میں لوگ کہتے ہیں تمہیں قیامت میں پوچھیں گے یزید کے بارے میں تمہیں کیا تکلیف ہے. یزید جانے حسین جانے، وہ تو رشتہ دار ہیں. بھائی یزید حضرت معاویہ کا بیٹا ہے نا. معاویہ کس کا بیٹا ہے؟ ابی سفیان کا ہے. اور حضرت سیدنا حسین حضرت علی کے بیٹے ہیں. حضرت علی اور ابی سفیان وہ تو رشتہ دار ہیں. پھر حضرت علی داماد ہے، معاویہ حضور کا سالہ ہے، یعنی وہ حضور کے سالے کا بیٹا ہے، یہ حضور کے داماد بیٹی کا بیٹا ہے. ان کی تو رشتہ داری ہے، آپ سے ہم سے تھوڑا پوچھیں گے. وہ کہتے جی کہ بعض ہمارے لوگ جو ہیں ہمیں کہتے ہیں کہ اب حنفی مسلک چھوڑ دو اور تبدیل کر لو. یہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے میرا عزیز. بات یہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ امام ابو حنیفہ کا بھی ہر مسئلہ قرآن اور حدیث کے تابع ہے. اب تمہاری مرضی چھوڑ دو، قائم رکھو. میں جب عبادت کرتا ہوں میرے ذہن میں گندے خیالات آتے ہیں، اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں. شیطان روکنے کی کوشش کرتا ہے نا. کہتے ہیں جی کہ مسجد عائشہ کے عمرے کے بارے میں انکار، اللہ ہدایت دے، ہم بات نہیں کر سکتے. جب حضور کا حکم موجود ہے کہ جا کے عمرہ کرو بی بی عائشہ، اور یہ نہیں فرمایا کہ صرف تیرے لیے ہے، تیرے بعد کسی کے لیے نہیں، یا صرف عورتوں کے لیے ہے مردوں کے لیے نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، آنکھوں ہمارے سر آنکھوں پر. حج کے سارے مسئلے مردوں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے بھی، یہ صرف عورتوں کے لیے ہے. عجیب بات ہے. حج مردوں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے بھی ہے، طواف مردوں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے بھی ہے، صفا مروہ مردوں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے بھی ہے، جعرانہ کا عمرہ مردوں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے بھی ہے، میقات کا عمرہ مردوں کے لیے بھی ہے، اور صرف بی بی عائشہ والا عورت کے لیے ہو گیا. اللہ ہدایت دے، ہم تو بس دعا کر سکتے ہیں. مدینہ منورہ سے آ کے عمرہ نہیں کیا، ایک بکری دم ہو گئی، یا فوراً جا کے عمرہ کرے. ہوٹل سے احرام کے کپڑے پہنے، مرضی ہے تمہاری. احرام تو تب شروع ہوگا جب تم نیت کرو گے. کپڑے باندھنے سے احرام نہیں ہوتا. جب لبیک پڑھو گے لبیک بعمرۃ،
میں نے اپنی بیوی کو الگ رکھا ہوا ہے، اس کا قصور کوئی نہیں ہے، بالکل طلاق نہ دیں، چاہے والدہ کہے یا والد کہے۔ اگر بیوی کا گناہ کوئی نہیں ہے تو طلاق دینا بہت بڑا جرم ہے، آدمی ناحق طلاق دے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين